سوال کے. ایک تو پریس کانفرنسیں ہوتی تھی آپ کے مخالفین کی جانب سے اور وہ کہتے تھے ہمارا سیاست سے اور پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا انٹرویوز کا. انٹرویو ہوتے ہیں 25 دن کے لیے بندہ غائب ہوتا ہے, اس کا مسئلہ نہیں ہوتا, اور جب وہ آتا ہے تو اس کی زبانی ہوتی ہے, سب کچھ ایسا ہوتا ہے. 2018 کے الیکشن سے پہلے آپ اپنے لوگوں کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کو فون آتے تھے اور وہ پارٹیاں بدل لیتے تھے. آج آپ کی ایک مثال ہو گیا. اگلے الیکشن میں اگر اس طرح الیکشن ہوئے کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ اور دوسرا سوال جہاں پہ لوگوں کے غائب ہونے کی بات ہے, ہمارے ہی صحافتی برادری کے ایک ہمارے صحافی بھائی عمران ریاض خان آپ کے دور کے اندر غائب ہوئے, 4 ماہ سے بھی غائب نہیں ملے. جب آئے 22 کلو وزن ان کا کم ہو چکا تھا. آج وہ جو میں آپ سے بول رہا ہوں ان کو یہ جملہ بولنے میں شاید 10 منٹ لگیں گے. ان کی حالت دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا جواب؟ مجھے آپ کی بات, میں نے سوال آپ کا سنا ہے. منصور صاحب, گزارش یہ ہے کہ یہ جو بات آپ کریں کہ 25 دن کے لیے غائب ہو جاتے ہیں اور 30 دن کے لیے, میں قطعاً اس کے حق میں نہیں ہوں. اگر ایسا ہوا ہے مجھے اس کا علم نہیں, آپ بہتر جانتے ہیں, لیکن میں اس کے حق میں نہیں. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ 25 دن کے لیے غائب ہو جاتے ہیں, 12 اکتوبر کو مجھے اور نواز شریف کو کئی مہینوں کے لیے غائب کر دیا گیا تھا, اور ہمارے بال بچوں کو, میرے بوڑھے ماں باپ کو علم نہیں تھا کہ ہم کہاں ہیں, اور رات اور دن ایک ہمیں لگتا تھا, اندھیرا تھا. ذرا کاش آپ اس کا بھی ذکر کر دیتے. ہم نے تو نواز شریف نے تو کبھی کسی سے گلا نہیں کیا. ہم نے تو 9 مئی کو جا کے اپنا GHQ پہ ہم نے نہیں کروائے, نہ کسی کو کہا, نہ کسی کو اس کی ترغیب دی. نواز شریف کو ایک دفعہ نہیں, ایک سے زیادہ مرتبہ اپنا ہتھکڑیاں لگیں, اپنا جلاوطنیاں ہوئیں, جیلوں میں ڈالا گیا. انہوں نے تو کبھی اپنا پارٹی کے لوگوں کو اکسایا کہ جا کے لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کر دو. انہوں نے تو کبھی کسی کو کہا کہ جا کے وہاں پر GHQ میں جا کے حملہ کر دو. انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی خیر مانگی. انہوں نے ہمیشہ افواج پاکستان شہیدوں اور غازیوں کے لیے دعا کی, پاکستان کی جو ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی. یہ فرق ہے. جی عارف آپ بات کریں. عارف آپ بات کریں. میں دے رہی ہوں جی, میں دے رہی ہوں. عارف آپ بات کریں. مجھے اس کا علم نہیں. آپ بتا رہے ہیں. نہیں, میں نے نہیں خیال میں ہمارے میرے علم نہیں. اگر آپ کہہ رہے تو میں آپ کی بات کی تردید نہیں کر رہا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں اب وہ گھر آ گئے ہیں. اگر مجھے آپ موقع دیں گے میں پتہ کر کے نیکسٹ ٹائم آپ کو بتاؤں گا. عارف صاحب, عارف ایسے نہیں, میں دے رہی ہوں. آصف میں دے رہی ہوں. عارف آپ بات کریں. عارف آپ بات کریں. عمران خان کے دور میں آپ کو آمدن غیر اخلاقوں سے گرفتار کیا گیا. اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنایا. آج سے 12 منٹ پر پاپا جون کا آپ نے کہا کہ آمدن سے غیر اخلاقی انہوں نے بنائے. پاپا جون کی اسٹوری ہے, یہ آپ نے قبول کی. آپ کے دور حکومت میں سابق آرمی چیف محمد بادشاہ کے اوپر آمدن سے غیر اخلاقوں کی اسٹوری ہے. اس صحافی کو جیل ہو گئی, اور بعد میں آپ نے کیا اس اسٹوری کے حوالے سے انکوائری کرائی کہ یہ اثاثے ان کے جائز ہیں یا ناجائز ہیں, یا آپ بے اختیار وزیر اعظم تھے ان تمام چیزوں کے حوالے سے انکوائری کرانے کے حوالے سے؟ کس کے حساب سے؟ دیکھیے بات یہ ہے, پلیز ذرا آپ کا سوال بڑا ریلیونٹ ہے. یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں انکوائری کرتا پھروں بطور وزیر اعظم. اس کا ایک ادارہ ہے, اس کا نام ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو, نیب جسے کہتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ عمران نیازی اور نیب گٹھ جوڑ, یہ اصطلاح میں نے دریافت کی تھی اسمبلی میں نے اس کا ذکر کیا تھا آج سے 4.5 سال پہلے. وہ جو گٹھ جوڑ تھا اس نے پاکستان کی جو ترقی کو تباہ و برباد کر دیا. وہ صرف نیب جو تھا وہ حزب مخالف کے جو سیاستدان تھے, جو اپوز کرتے تھے اس حکومت کو, یہ ان کے خلاف تھا. ان کو سیاسی طور پر ختم کر دینے کے مترادف تھا کہ وہ دوبارہ سیاست میں نہ آئیں اور مرزا یار پھرے, کیا کہتے ہیں اس کو, گلیاں سن, یہ وہ تھا. لیکن آپ مجھے بتا دیں کہ اس دور میں, میرے دور میں, کوئی ایک میں نے اپنا ایسی کاوش کی ہو کہ میں
को नैब को मैंने इस्तेमाल किया, कोई सवाल पैदा नहीं होता। अगली बात, एहतसाब सबके लिए होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड। और अगर आप ये ज़रा थोड़ा सा आप मेरी बात को बुरा ना माने, तो आज तक जो एहतसाब का जो लाठी है वो सिर्फ सियासतदानों पर चली है, सिर्फ सियासतदानों पर चली है। और ये एक तारीख का एक बड़ा मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक स्याह बाब है। एहतसाब वो है जो कि सामने साफ नज़र आता हो और लोग उसको तस्लीम करते हुए नज़र आते हों, वगरना जो कुछ इन 4 सालों में जो ऑपोजिशन के साथ हुआ है, मैं उसकी बात तफसील में नहीं जाना चाहता। क्या क्या कुछ नहीं हुआ उनके साथ। और वो जो नैब ऑर्डिनेंस था वो मैं तो नहीं लेके आया था कि रिटायर्ड जजेस को लगाया जाएगा। उस हुकूमत के सरबराह जो इमरान न्याजी थे, उन्होंने अपनी मनपसंद के जजेस को लगाना था। और ये मेरे जो लेफ्ट को बैठे हैं, मेरे नवाज शरीफ, मरीम नवाज, हमजा, सबको अपना, बाकी हमारे साथी सबको 10-10 साल उनको जेलों में डालना था। क्या ये एहतसाब है? अगर एहतसाब की बात करनी, एहतसाब का सबसे ज़्यादा निशाना 75 सालों में सिर्फ और सिर्फ सियासतदान बने हैं। और एहतसाब का अगर बात करनी तो आइए बैठें, एक डायलॉग करें अक्रॉस द बोर्ड। और अपना खान साहब, मैं आपकी खिदमत में, वो बात मेरी थोड़ी आधी रह गई थी, मैंने अपना नाम लिया था, और नवाज शरीफ साहब का, हुसैन नवाज को भी कई महीने बंद किया गया, उसको कोई पता नहीं था, उसकी वालदा को नहीं पता तो हुसैन कहाँ है। और हमें जब मुल्क बदर किया गया तो हमजा को यरगमाल बनाकर यहाँ पर रखा गया। तो मैंने उसका जिक्र नहीं करना था इन बातों का, चूँकि आपने सवाल किया तो मुझे मजबूरन जवाब देना पड़ा। एक मिनट भाई, महविश आप बात करें। ये बताइएगा कि अभी रिसेंट सर्वे आया है, उसमें पॉपुलर पार्टी जो है वो पीटीआई है, फेवरेट लीडर जो है वो इमरान खान को कहा गया है, मतलब कि कोई भी उनकी क्लिप्स उठा के देखें वो पीटीआई और इमरान खान को ही फेवरेट करते हैं। पिछले इलेक्शन में भी यही कहा गया कि ज़्यादातर वोटर्स ने इमरान खान को, पीटीआई को वोट दिया, और जो नेक्स्ट अगर इलेक्शन हुए, अगर अगले हफ्ते इलेक्शन हुए तो उनमें भी लोग पीटीआई को ही सपोर्ट करेंगे। ऐसी सिचुएशन में आप क्या कहते हैं कि कैसे आपकी पार्टी जो है सामने आएगी, कैसे कैसे लोगों में वाकई जो है। जी शुक्रिया बीबी, आपने सवाल किया, एक रेलेवेंट सवाल किया। गुजारिश ये है, क्या मैंने कोई गलत बात कही? बीबी छोटी बहन को कहते हैं और किसको कहते हैं? नहीं, इस बात पर नहीं। हाँ, किस बात? वो जो आपसे सवाल करना चाह रहे हैं उसका जवाब अच्छा, ओके, अपनी मर्जी का लेना चाह रहे हैं। गुजारिश ये है कि क्या 2018 में के इलेक्शन में सर्वे में कौन सबसे आगे था? नहीं, मोहतरमा, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ ना, उसकी मुझे मौका देना। नवाज शरीफ, PMLN, और किस तरह उस इलेक्शन को छीना गया, मैंने उसकी तफसील बता दी आपको, रिपीट नहीं करूँगा। तो उसी इलेक्शन के ऊपर जो डाका डाला गया, उसी ने पाकिस्तान की जो तकदीर उसको खोटा कर दिया और माशी तरक्की को तहबाला कर दिया, बर्बाद कर दिया। तफसील बता चुका हूँ, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। अब आपका सवाल जो है कि आप कह रही हैं कि इस सर्वे में इमरान खान अपना पॉपुलर हैं। मैं आपकी बात को कि ना नफ़ी करता हूँ ना उसकी तस्दीक करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मैदान में कैंपेन होगी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होनी चाहिए, और जिसको आवाम वोट दें, 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन अब जो है अभी भी ये बातें आ रही है कि
یہ میں سوال آپ کا جواب اس طرح دوں گا کہ وہ جو ڈیلوں کی باتیں ہمارے والے سے، وہ اس کی بے بنیاد باتیں جو ہوتی رہی ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں، سب آپ کے سامنے ہیں۔ اور اگر ڈیلیں ہوتی تو پھر نواز شریف کو ڈھیل ملتی، مشرف دور میں اس کو جلاوطنی کاٹنی نہ پڑتی، جیلیں کاٹنی نہ پڑتی۔ البتہ ہماری جو فوج ہے اس کے ایک ذمہ دار شخص کی پریس کانفرنس میں آپ نے سنا ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی ان کی بات سے اختلاف کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے جنرل باجوہ کو کہا کہ میں آپ کو انڈیفینٹ میں آپ کو ایکسٹینشن دوں گا اگر آپ میری مدد کریں۔ بس یہ ہے جواب آپ کے سوال۔ بھائی دیکھیں، میری گزارش سن لیں، آپ کو موقع ملے گا۔ آپ مریم اورنگزیب صاحبہ آپ کو موقع دے رہی ہیں، آپ میں حاضر ہوں۔ آپ نے جتنے نشتر پھینکنے پھینک لیں۔